حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا، ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لی۔ حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے۔ تو عمر سے کہا نکال، تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے، بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ بشر حافی ایک بہت بڑے شرابی تھے اور زندگی شراب کے نشے میں دھت گزرتی تھی۔ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اس پہ رب کا نام لکھا تھا۔ یار بندہ گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو، گناہ گار ہو بے ادب نہ ہو۔ تو کاغذ کے ٹکڑے پہ رب کا نام لکھا تھا، اس کو اٹھایا، چوما، صاف کیا، خوشبو لگائی اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ یہ میرے رب کا نام ہے، اور شراب پینے پھر میخانے میں چلے گئے۔ وقت کے ولی کو الہام ہوا، جا ڈھونڈ بشر کو اور میرا سلام دے اور اسے کہہ کہ تیرے رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نکلا، پوچھا بشر کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو بہت بڑا شرابی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر پوچھا، کہا وہ شراب خانے میں۔ شراب خانے میں پیچھے چلے گئے۔ وقت کا ولی اللہ شراب خانے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ نام بتایا، کہا میں بشر کو ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے۔ ساقی میخانہ نے کہا کہ وہ تو نشے میں دھت پڑا ہے، کہا اسے ملنے آیا ہوں۔ تو اس نے جا کے کہا کہ باہر تیرا کوئی مہمان ہے۔ تو بشر نشے میں ہی ڈولتا ہوا ننگے پاؤں دروازے پہ آیا۔ اللہ کا ولی کھڑا تھا، کہا کہ تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، تو نے اس کے نام کی قدر کی تھی اور اس نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بشر حافی ننگے پاؤں تھے، اس وقت نشے میں تھے۔ نشہ شراب کا تھا، لیکن رب کا سلام آیا تو یہ نشہ اس سے بھی اوپر تھا۔ جھوم اٹھے اور کہا کہ میں اب رب کا سلام آیا ہے تو اب میں ننگے پاؤں تھا، اب ساری زندگی میں جوتا نہیں پہنوں گا۔ عربی میں حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں، تو بشر حافی کو بشر حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی پھر برہنہ پا رہے، انہوں نے کبھی بھی جوتا نہیں پہنا تھا، زندگی بدل گئی لیکن پاؤں میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ میرے رب کا سندیشہ جب میرے نام آیا تھا، میری جب تقدیر بدلی تھی، میرے رب نے جب مجھے محبت نامہ بھیجا تھا، مجھے سلام بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا، تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ تو بشر حافی جوتا نہیں پہنتے تھے، تو رب نے کرم یہ کیا کہ بشر حافی نے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا، اس راستے پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے، جانور لیت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بشر حافی کی گزرگاہ ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا تو جس راستے سے بشر حافی گزرتے تھے تو وہاں کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، ایھا الناس، لوگوں سن لو، بشر حافی انتقال کر گئے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کہا یہ گوبر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج بشر حافی اس گلی سے نہیں گزریں گے۔ تو جب پتہ کیا گیا تو حضرت بشر حافی کا واقعہ انتقال ہو گیا۔ کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح، کوئی اس کی دہلیز تو آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی جھولی تو پھیلائے، وہ تو کریم ہے، اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔